ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت جو ہے وہ ہے سفارش۔ گویا کہ ہم اس شخص کے لیے، اس امیدوار کے لیے، اس نمائندے کے لیے یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ملک و ملت کے لیے بہترین فیصلے کرے گا، ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کر جائے گا، ہمارے لیے خیر خواہ ثابت ہوگا۔ ہم یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں اس شخص کے لیے، اور سفارش کرنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اب ہمیں غور کرنے کی ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم سفارش جو ہے وہ کس کے حق میں کر رہے ہیں۔ آیا کہ وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے، کس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص صحیح ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے سفارش نہیں کرتے، اور بعض دفعہ ہمیں اس بات کا مکمل طور پر علم ہوتا ہے کہ یہ شخص نہیں صحیح، پھر بھی ہم اس کے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ووٹ میں خدا را یہ نہیں کرنا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک دن میں اقتدار ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے ووٹ میں سفارش کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ ہم جس شخص کے لیے سفارش کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے سچ میں بہترین ہے، کیا وہ اس پاک ستان، اس پاک زمین کے ٹکڑے کو اسلامی قوانین کے مطابق چلائے گا۔ پاکستان مطلب یہ دو لفظ ہیں، ایک پاک اور ایک ستان۔ پاک ہر غلاظت، ہر گندگی سے یہ پاک ہے، ستان ٹکڑا، سرزمین کا ایک حصہ جو ہمارے حصے میں آیا ہے۔ الحمدللہ ہم آزاد تو ہوئے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم ابھی بھی آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں اپنوں نے گھیر لیا، دشمنوں سے تو جان چھڑا لی، لیکن اپنوں نے گھیر لیا۔ تو اس لیے سفارش کرنے سے پہلے اچھی طرح غور و فکر کر لینا۔ اچھی سفارش کرو گے، اچھے شخص کے لیے سفارش کرو گے تو بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر آپ برے شخص کے لیے سفارش کر رہے ہیں تو اس کے کارناموں کا، اس کے کرتوتوں کا آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتی ہوں۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ جس شخص نے سفارش کی، اچھی سفارش، جس شخص نے کوئی اچھی سفارش کی تو اس کو اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ وہ شخص، وہ ہمارا چنا ہوا، منتخب کیا ہوا نمائندہ جب تک اقتدار میں رہے گا، جب تک اس کا دور حکومت چلے گا اور وہ اچھے کام کرے گا، ہمارے لیے خیر خواہی کرے گا، ملک و ملت کو امانت داری سے چلائے گا، ہمیں اپنی رایا نہیں سمجھے گا بلکہ خود کو خادم سمجھے گا ہمارا۔ اچھا، اصل میں ہے ہی یہ جو وزیر بنتے ہیں، بادشاہ ہیں، امیر ہیں، مقتدا ہے، وہ ہے ہی یہ ذمہ داری اٹھانے والا۔ اصل میں اس کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ خادم کی ہونی چاہیے، لیکن اب اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ میں توہین کے لیے بول رہی ہوں، نہیں، ہمیں اس کی جو ہے وہ اقتدا کرنی چاہیے، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے، بشرطے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تب ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اور اسی طرح ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک اس کا اقتدار باقی رہے گا۔ جو بھی وہ اچھے کام کرے گا، ہماری سفارش کی وجہ سے وہ منتخب ہوا تھا نا، تو ہمیں بھی اس میں سے حصہ ملتا رہے گا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اجر و ثواب میں سے کمی کر کے ہمیں کچھ حصہ دے دیا جائے گا، نہیں، بلکہ اس کے عمل کا اجر و ثواب اس کو پوری طرح مکمل ملے گا، اور ہمیں بھی ملے گا اس سفارش کے بدلے میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اچھی سفارش نہیں کرتا، بری سفارش کرتا ہے، جان بوجھ کر
پارٹیوں کے چکر میں، اپنی چمچاگیری کے چکر میں پورے ملک کو، پوری قوم کو بربادی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے، تو اس شخص کو، جب تک اس شخص کا اقتدار باقی رہے گا، جب تک اس کا دور حکومت باقی رہے گا، وہ بھی برابر کا گناہ گار ہوگا۔ جب تک اس کے کرتوت برے وہ سر انجام دیتا رہے گا، اسے تو وبال ہو ہی گا۔ لیکن اس سفارش کرنے والے یعنی ہم، اب وقت ہے سفارش کرنے کا، تو سوچ سمجھ کر پوری طرح، ہر طرح کے ذاتی مفادات سے، ذاتی دشمنی سے، ذاتی فائدہ سے بالا تر ہو کر آپ پورے ملک کے 30 کروڑ آبادی کا فیصلہ کرنے والے ہیں، تو خدا را سوچ سمجھ کر یہ سفارش کرنا۔ میں یشفع شفاعتاً سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ تو جو شخص کسی برے شخص کے لیے سفارش کرے گا، اس کے لیے وبال ہوگا۔ مطلب جتنی دیر اس کا دور حکومت چلے گا، وہ لوگوں کو لوٹے گا، وہ لوگوں کو مارے گا، قتل و غارت کے بازار گرم کرے گا، فحاشی کو نہیں روکے گا، ملک و ملت کے خزانے لوٹ لوٹ کر تجوریاں بھرتے رہیں گے، تب تک اس کو تو گناہ ہونا ہے، اس کو تو انشاءاللہ اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ لیکن ہم جو سفارش کر کے اس کو لے کے آئے ہیں، ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ اس لیے خدا را اپنا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں، پوری ایمانداری سے کریں، اور باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔